بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ ایک طویل وقفے کے بعد میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقینی طور پہ عید رہی ہے، عید کے بعد ظاہر ہے مصروفیات کچھ تھی، حاجی صاحب کی تھی، کچھ میری بھی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا پروگرام ہم نہیں کر سکے۔ اچھا، سب سے پہلے جلدی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ہم نا تعلیم پہ بڑی بات کرتے ہیں، تعلیم پہ بڑی بات ہوتی ہے، لوگ ہماری بڑی بات کرتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے حوالے سے بڑا ایک فیس چلتا ہے کہ سرکاری اس تعلیم پہ بڑے توجہ دی جا رہی ہے، اور ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بڑے متحرک ہیں اور مختلف اسکولوں کے چکر بھی لگاتے ہیں آئے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو میں نہیں کہتا، لیکن آئے دن ان کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں اسکولس میں۔ لیکن سب سے جو اہم چیز ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں اور سرکاری افسران، جو ہم اگر بات کریں کہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے کو اگر ہم نہیں بھی لیتے، جتنے بھی سرکاری دفاتر میں ملازمین بیٹھے ہیں، تو ان میں سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تقریباً 80% افراد ہے بشمول اساتذہ، سرکاری اسکول کے اساتذہ بشمول ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے، ان کے بچے نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ نام میں نہیں لوں گا کسی بھی نجی اسکول کا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسب نہیں لگتا، لیکن جنگ کے بڑی چینز کو اور ایک بڑے اسکول کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس کس کے بچے پڑھتے ہیں، اور مختلف پرائیویٹ نجی اسکولوں میں جن کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی اپنے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے اداروں پہ ٹرسٹ کیوں کریں گے؟ پھر دوسری طرف بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سرکاری اسکول کے اساتذہ ہیں، چاہے وہ ہمارے سرکاری اسکول کالجز ہیں، چاہے ہمارے سرکاری اسکول ہیں، ان کے اساتذہ نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں، ایون کہ بہت سارے اساتذہ نے ہاسٹلز بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ چیزیں بھی پیرللی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے بات ہوئی تھی انور جپا صاحب سے، اور میں کوشش کروں گا ایک دو دن میں ان کو انٹرویو بھی کروں، کہ سرکاری اساتذہ ایسے بھی ہیں جن کے اپنے پرائیویٹ اسکول بھی ہیں۔ تو اس طرح تعلیم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ زیادتی، اور خود میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ساتھ، آج سب کیا قابل قبول ہے؟ ملک صاحب، بات یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا موضوع جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم، جس میں سرکاری شعبہ بھی اور پرائیویٹ شعبہ بھی، ایک زمانہ تھا بچپن میں نے دیکھا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، تو جو لوگ تھے وہ بڑے مخلص تھے، جو تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے گلی محلوں میں ان کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ مشنری جذبے کے تحت وہ لوگ پڑھاتے تھے۔ مثلا میں اپنی بات کروں گا، میری گلی میں ایک ملک حاجی محمود رہتے تھے، وہ BA BT تھے۔ تو جب ہم مڈل اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم آتے تھے تو وہ کہتے او لڑکوں ادھر آؤ، چارپائی بیٹھ جائے، کہتے کتاب لاؤ، انگریزی دی، وہ ہمیں مفت انگریزی کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یار یہ میری قوم جو ہے نا، یہ ان پڑھ رہ گئی نا تو اس کا مستقبل کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ان بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ وہ ہمیں مفت پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد وقت گزرا، پھر اب جب ہائی اسکول میں گئے، آج بھی وہ شخص زندہ ہے، یہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، جناب غلام مصطفیٰ باجوہ صاحب۔ یہ اس وقت نئے نئے ٹیچر تھے، 61 کی بات ہے، 62 کی بات ہے۔ تو یہ اس وقت 0 پیریڈ لیتے تھے مفت، اور ہمارے اسکول، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، اسکول جانے سے قبل ہی وہ پہلے موجود ہوتے تھے اور مفت پڑھاتے تھے۔ یہ جب سے یہ ایجوکیشن کمرشل ہوا ہے، ایجوکیشن کو ہم نے صنعت بنا دیا ہے، اور پرائیویٹ اکیڈمیاں بن گئی ہیں، اور وہی اساتذہ ہیں جو ہمیں وہ پڑھاتے تھے مفت، وہی اساتذہ جو ہیں انہوں نے اپنی اکیڈمیاں کھول رکھی ہیں، سکولوں میں بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد گھر آ کے انہوں نے اپنی اکیڈمی بنائی، اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں روپے اکٹھے کرتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ ان کو یہ ہوس ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ لڑکے بٹھائیں، ان سے پیسے کمائیں۔ تو تعلیم کا تو حرج ہو رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ پرائیویٹ اکیڈمیاں جو ہیں، بات یہ ہے کہ میرے نالج میں ہے کہ جھنگ میں جتنیاں بھی پرائیویٹ اکیڈمیاں ہیں، ان سب میں یا تو سرکاری سکولوں کے اساتذہ پڑھاتے ہیں یا ان کی ملکیت ہے۔ اس پہ کئی بار بات ہوئی، تو سابقہ EDO صاحبان سے بھی بات ہوتی رہی، انہوں نے کئی بار کوشش بھی کی، لیکن یہ اب تو مافیا بن چکا ہے۔ اور خاص طور پہ جتنے بھی پرائیویٹ سکول کالجز ہیں، ان پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کہ جناب وہ کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کا صاحب، کہ پرائیویٹ سکولز پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ آج چونکہ ہم فوکس کریں گے اس پہ کہ ہمارے جو سرکاری نظام تعلیم ہے، جی اچھا ٹھیک ہے، کچھ سکول جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دوبارہ دیے جا رہے ہیں، مطلب وہ حوالے کیے جا رہے ہیں۔
اچھا ایک جگہ تو کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو معیار تعلیم کے حساب سے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر آئین کے آرٹیکل کو دیکھیں تو جب مفت پڑھانا چاہیے ان کو، وہ ہر ہمارے، بچے کا ہاں جی جی، حق ہے۔ بنیادی حق ہے تو وہ ہمارا آئینی حق ہے، تو اس طرح وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن دوسرا اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹیچر اگر 1.5 تنخواہ لے رہا ہے، ایک پرائمری ٹیچر اگر مڈل ٹیچر 1.5 تنخواہ لے رہا ہے، گریڈ 17 میں گریڈ 16 میں یہ ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کا اپنا بچہ اس پرائیویٹ اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں ہے، اور وہ شام کو ٹیوشن سینٹر بھی بنا کے بیٹھا ہے، آپ اکیڈمی کہہ لیں، جدید نام اکیڈمی آ گیا، ابھی پرانے دور میں ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا، اب اکیڈمی آ گیا۔ تو کیا یہ ان کے اپنے پیشے کے ساتھ بددیانتی نہیں ہے؟ زیادتی ہے، زیادتی ہے۔ میں اچھا تو ہمیشہ سے جی ملک جی صاحب ہمیشہ سے اس بات کے حق میں رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب ڈسٹرکٹ کے جتنے اعلیٰ افسران تھے، ڈپٹی کمشنر، ایس پی، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، اور وہاں پہ اس وقت جو ہے نا ان اسکولوں کا معیار جو ہے بہت بہتر بہتر ہوتا ہے۔ جہاں کی بات کریں گے کمپریہنسو ہائی اسکول ہے، ہوں، بڑا خوبصورت اسکول جامعہ ہائی ہے، اسکول جی، جامعہ ہائی اسکول۔ تو یہ جامعہ ماڈل ہائی اسکول اس کا نام آپ رکھتے ہیں، اتنی اچھی بلڈنگ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو وہاں پہ جب ڈی سی صاحب کے اپنے بچے پڑھتے تھے تو اس وقت تک سارا فوکس یہاں تھا۔ اب وہ جناب وہ فوکس ختم ہو گیا، اسی کا ایک حصہ انہوں نے یونیورسٹی کو دے دیا، سکول کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب بعد میں یہ چناب کالج جو ہے اس پہ فوکس ہے، اب ساری انتظامیہ جو ہے وہ سارا کچھ وہ چناب کالج اچھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کسی دن چناب کالج کے بارے سے، لیکن ابھی اس سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ میں ابھی اس کی وجہ کو 2-3 وجہ ہے کہ جب تک ہم اس کے پراپر معلومات نہ لے لیں ہمارے پاس ہوگی تو ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہ کرتا جاؤں اس حوالے سے بھی کہ جیٹ جنگ ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ کے حوالے سے اسکول بنا ہوا ہے اور اس کی فیسز کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات کریں گے۔ اچھا آپ نے بات کی ہے ٹرسٹ میں بھی جو لوگ اس کے ممبران ہیں نا، مجھے سمجھ اس کا کیا وہ کیا کرائٹیریا، وہ پچھلے دنوں چدر صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے کوئی بات اس نے بلکہ کہہ دیا ہے کہ مجھ سے 20 لاکھ روپیہ لے لیں، اس کا مطلب اتنی اٹریکشن ہے اس کے اچھا چلیں وہ ہاں وہ اس پہ کبھی پھر بات کریں گے، چل کے آگے چل کے اس کو چھوڑیں، ابھی اس پہ ہمارا یہ فوکس نہیں ہے، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، ہمارا آج یہ موضوع نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب دیکھتے ہیں کہ اب ہم اپنے کالجز کی طرف آتے ہیں جو ہمارے سرکاری کالجز ہیں۔ جی کئی میں تو اساتذہ کی تعداد ہے ہی بڑی کم، لیکن جہاں پر ہے ان کے اپنے بچے بھی ان کالجز میں بھی پڑھتے جی پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں، پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ کو پھر ہم وہ استاد چاہے سرکاری اسکول کا ہے چاہے کالج کا ہے، وہ پھر ہمیں یہ درس بھی دے رہا ہوتا ہے کہ ایمانداری سے کام کریں۔ یہ ٹو بی ویری فرینک، اساتذہ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، جن اساتذہ کے نہیں پڑھتے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ انالائز کر کے دیکھ لیں کہ 80% اساتذہ کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے، اور بہت سارے ایسے سرکاری اساتذہ ہیں جنہوں نے کئی جگہ پہ پرائیویٹ اسکولز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اکیڈمیوں میں وہ ہزاروں بچے کا سر شمار ہی نہیں ہے نا۔ پھر اور بہت سارے ایسے ہیں یہ وہ گیسٹ پیپر اور یہ چیزیں اور یہ ہینڈ بک کیا کہتے ہیں نام ہی نہیں آتے۔ ہاں سنیں پتہ کیا ہے، کل ہی ملک صاحب ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، کل 8 تاریخ کو سیکٹری ایجوکیشن جو اس کی طرف سے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کی انتظامیہ ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے نا لوٹ مار کا، کتابیں بھی فلاں دکان سے لینی ہے، وردیاں بھی فلاں دکان سے لینی ہیں، اور ٹرانسپورٹ بھی فلاں استعمال کرنی ہے، یعنی جتنی فیسلٹیز ہیں سب پہ انہوں نے قبضہ کیا اور مرضی سے پیسے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ شکایت ملی تو ہم اس سکول کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں گے۔ یہ کل ہی ایک نوٹیفیکیشن، لیکن اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہونا۔ یہ تو بات دی گل ہے، ویسے ہسدے ہسدے گل کی جاواں ادھر 2-3 سکول جنگ رہے لا کے وکھاؤ نا مینوں پتہ لگ جیسے، ایک تو بڑے بہت ویل نون سکول ہے تے بڑی انتظامیہ بھی وہ آندی جاندی ہے، اور اس میں بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ تو سارے سکول ہیں جتنے سر وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ میری چھوٹا جی تھوڑی گل ٹھیک ہے، میں جی گل سن نئے جو یہاں پہ ہے نا کیا ڈی سی سی او ہیں، یہ جو ایجوکیشن کے وہ کیا سی ای او اور ڈی سی جنگ، دونوں ویل ریپیوٹیڈ، بہت اچھی شہرت ہے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کم از کم یہ تو نوٹیفیکیشن جو آیا نا اس پہ عمل کرا دیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے جی، کروائی نہیں انہوں نے آنے ہیں جی۔ اچھا اب بات یہ ہے دیکھیں سمپل ہم اس کو آج جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کا خیال خود نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے گھر کا خیال رکھے گا کون؟ ایسا ایک غریب بندے دا بچہ جس ٹائم سرکاری اسکول جائے گا، تسی بھی پڑھے ہو میں بھی پڑھیا،
ہم پڑھے نا سرکاری اسکولوں میں. اچھا میں تو خیر سارا ہی پڑھا ہوں. اچھا ایون کہ میں وہ کہتے ہیں سرکاری کالج میں پڑھا ہوں, سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, سب کچھ میں نے وہیں سے کیا. ہمارے ساتھ اچھے اچھے افسران کے بچے پڑھا کرتے. ہون کی ملک بیماری صاحب آ گئی. سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے نا, یہ جو ایک سرکاری اسکول ہے ایک پرائیویٹ اسکول ہے, کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ مجھے لگا اچھی طرح یاد ہے. لگا بھی عوام دا. ایک پرائمری اسکول تھا ایک فوج کینٹ ایریے میں, تو وہاں پہ ایک کنٹونمنٹ کا اور پی ایف کا اسکول بھی تھا. تو بچوں کا فٹ بال کا میچ ہو گیا اس کا. اب وہ جو سرکاری اسکول تھا اس کے بچے جو ہیں انہوں نے ون کر لیا. اب وہ نعرے جو مقابلے میں لگ رہے تھے خود ہی اسکول کے بچے جیت گئے. یہ کمپلیکس ہے, کمپلیکس ہے. اس کو ہم نے دور کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, اب ایک اور بات بھی ہے, پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہیں, جو جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان میں جتنے بھی اساتذہ ہیں سوائے چاندے کو جو پرانے بیٹھے ہیں, اب بابے جو اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, ایم اے سے کم کسی کی تعلیم نہیں ہے. ایم اے بی اے بی ایس یہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں, تو وہاں پہ ان کو تعلیم نہیں ملتی. اور پرائیویٹ اسکولوں میں جو بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ میں ان کی تعلیم ان کو چھوڑ دینا. وہ خیر ان اسکولوں میں تو اپنے بچوں کو ڈالتے نہیں ہیں. وہ ایک کہتے ہیں آپ اسٹیٹس کانشیس کے لوگ شکار ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا اگر فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے یا فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو بچے پڑھیں گے وہ جناب کل کو ڈی سی ڈی پی ہوں گے, تو وہ اپنی ایک پلاننگ ہے جی مستقبل کی. لیکن بہترین جو ہے وہ پلان کرنے والے اللہ کی ذات ہے, اللہ بہترین پلانر ہے. یہ بات ہم جو کر رہے ہیں نا اس میں پبلک کا بھی قصور ہے, پبلک بھی کمپلیکس کا شکار ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے حویلی بہادر شاہ سے, وہ ہے کلاس فیلو تھا, بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا ہاں جی کیا حال ہے شاہ جی, ٹھیک, وہاں سناؤ. وہ جی اچھے نے بچے, میرے چناب کالج پڑھتا ہے ایک, وہ بچے بھی پڑھ دی. وہ میں نے کہا سرکاری, وہ نہیں یہ چھوڑو سرکاری اسکول, حالانکہ اس کی جو حیثیت ہے اس کو میں جانتا ہوں, پتہ نہیں کس, لیکن وہ اپنے آپ کو ایک کمپلیکس سپیریٹی, یہ بالکل ٹھیک بات کیا ہے. یہ بھی پبلک میں ہے. یہ دوسرا اینگل بھی آئی صاحب نے بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ اصل میں یہ کمپلیکس ہم میں بھی شامل ہے. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ نا ہمارا بچہ جو ہے نا کہ وہ اچھا کل ویسے پڑھے گا. یہ بھائی آپ جب تک اس اسکول میں بچہ پڑھائیں گے نہیں آپ ہاں یہ جب سسٹم آیا تھا نا پرائیویٹ اسکولس کا, یہ ایک آرڈیننس تھا غالباً 1983 کا, ایگزیکٹ سال مجھے یاد نہیں ہے, میں اس پہ معذرت چاہوں گا کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ بڑا 1983-85 میں کہیں 80 میں کی دہائی میں یہ آیا تھا کہ ایک آرڈیننس آیا تھا. تو اس کے ذریعے کچھ جاتے کہ اسکولوں کو جو ہے نا وہ اس لیے کیے گئے تھے کہ بھئی چلیں چونکہ ہمارے پاس تعلیم اسکول کم ہے تو ان کو پروموٹ کیا جائے. لیکن اس کے بعد یہ مافیاز بنتے چلے گئے. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے, یہ الگ کہانی ہے. اس پہ پہلے بھی ہمیں پچھلے سال بھی ہم نے بات کی تھی, آئندہ بھی اس پہ صاحب الگ پروگرام. اس زمانے میں پتہ کیا ہے, لازمی تعلیم کا قانون موجود تھا. جو لوگ اپنے بچوں کو داخل نہیں کرواتے تھے ان کے خلاف پرچہ ہو جاتا تھا. یہ تعلیمی نظام کتنا کمپلیکس ہے اس پہ بھی ہم کسی دن بات کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں. اب جس طرح حکومت اچھے کام کر رہی ہے ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں, حکومت پنجاب کو بہت سارے اچھے کام پالیسیز لائی ہیں. ایک سوائے اس پالیسی کے وہ اسکول جو نجی شعبے کو دی جا رہے ہیں, اس پالیسی پہ ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. اچھا تیسرا یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نوٹیفکیشن نکالنا ہے سب کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں. بالکل ہونا چاہیے کہ وہ جن کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں بشمول ایس پی ڈی سی اور جو بھی سرکاری ملازم اور اساتذہ جو ہیں ان سب کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں اور وہیں پہ تاکہ ان پہ فوکس ہو تو ان کے رزلٹ اچھے آئیں گے. کیونکہ وہاں پہ اب ایک بات تو ہے نا جاتی ہے, اس کو گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر سکول میں تربیت یافتہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ موجود ہیں. اب ان کا میرے خیال میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہے, کرسیاں بھی ہیں, بلڈنگ بھی ہیں. الگ چیپٹر ہے وہ بھی موجود ہے بہت سارے اسکولوں میں. یہ کمی ہے لیکن وہاں پہ ان کو اساتذہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اٹریکشن پہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ زور دیں تاکہ لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں جانے کی بجائے ان کی طرف آئیں. بس یہ بات یہ یقینی طور پہ حکومت پہ اس کو غور کرنا چاہیے. جہاں بہت اچھے کام حکومت پنجاب کر رہی ہے وہاں پہ یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اتنے سرکاری ملازمین ہیں تو ان کے بچے کیا سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اگر وہ ان کے اپنے بچے پڑھیں گے تو ہمارا معیار تعلیم بھی یقیناً بہتر ہوگا. کیونکہ پنجابی دی ایک مثال ہے, مطلب اس ٹائپ دی ہے کہ اپنے سینے تو وال پٹی نا تو درد بڑا ہوتا ہے, مطلب اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. ملک صاحب بلکہ میرے خیال میں کافی عرصہ پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کہ جتنے بھی سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں وہ کوئی پرائیویٹ اکیڈمی نہیں بنا سکیں گے.
تو وہ اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. ہمیں سارے بنائے بیٹھے اپنے ہیں. اداروں پہ اعتماد کریں. اگر آپ خود اعتماد نہیں کریں گے آپ استاد ہیں, آپ قابل احترام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف اب میں الفاظ میں چھوڑ دیں اس کو کہ مطلب ہمیں اپنے اداروں پہ اعتبار کرنا چاہیے. اگر آپ کو خود پہ اعتماد نہیں ہے تو لوگ کیسے آپ پہ اعتماد کریں گے؟ مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.